چور اس مکان میں کبھی بھی نہیں جاتا جس کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ اس مکان میں رہنے والے بالکل غریب لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اس نے کیا لوٹنا ہے وہاں جا کے؟ وسوسے ایسا مسئلہ جو انسان کے ایمان، عبادت اور ذہنی سکون کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کبھی وضو میں شک، کبھی نماز میں خیالات، اور کبھی ایسے سوالات جو دل میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وسوسے آتے کیوں ہیں؟ کیا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے یا پھر شیطان کا ایک نفسیاتی وار؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں معروف عالم دین حضرت علامہ پیر اجمل رضا قادری نہایت مدلل، آسان اور دل میں اتر جانے والے انداز میں وسوسوں کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ وسوسے کن لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، ان کی اصل وجہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی روشنی میں ان کا مؤثر اور دائمی علاج کیا ہے۔ اگر آپ بھی بار بار آنے والے وسوسوں سے پریشان ہیں یا آپ کے دل میں دین اور عبادات سے متعلق غیر ضروری خیالات آتے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت رہنمائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ یہاں بات صرف مسئلے کی نہیں بلکہ حل کی ہے، مکمل، آسان اور آزمودہ۔ کوئی فکر لاحق ہو، کوئی غم لاحق ہو، اس کی برکت سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ٹینشن بھی آ جائے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کبھی انسان کو وسوسوں کا آ جانا بھی کبھی بھی اس بندے کے پاس نہیں جاتا جو پہلے سے بے ایمان ہو، مشرک ہو، قادیانی ہو۔ جو بندہ پہلے سے ہی بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کے پاس شیطان نہیں جاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، پہلے ہی ساری گمراہی ہے، تو کیا لینے جائے گا۔ شیطان بھی وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان جہاں موجود ہو وہاں شیطان جائے گا۔ تو جو وسوسے آتے ہیں، جو تصورات آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو ذہن کے اندر کچھ باتیں آتی ہیں، تو یہ ایمانداروں کو آتی ہیں، بے ایمان کو نہیں آتی، کیونکہ شیطان وہاں کیا لینے جائے گا جہاں پہلے ہی کوئی شے موجود نہیں۔ تو سمجھ لیں اس بات کو کہ بہت زیادہ وسوسے اگر کہیں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی آزمائش ہو، پیر میں کانٹا چبھ جائے، دکھ ہو، تکلیف ہو، حتیٰ کہ کوئی فکر لاحق ہو، کوئی غم لاحق ہو، اس کی برکت سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ٹینشن بھی آ جائے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کبھی انسان کو وسوسوں کا آ جانا، خیالات کا بھٹک جانا، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ دیکھیں بعض اوقات لوگ کسی بندے سے شکوہ کرتے ہیں یا اس کی کسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کیا، کیوں کہ اسے بندے شریف آدمی سمجھتے ہیں، وزادار سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار تو نے یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے اسی طرح کا، نہ اس میں کوئی اخلاقی طاقت ہے، نہ کوئی وزاداری ہے، نہ کوئی ظاہری باطنی طہارت ہے، اس پر کوئی شکوہ کیا کرے گا، اس کو لوگ ڈسکس کیا کریں گے۔ تو وسوسے آ جاتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا اور نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تو اس نے رب کریم سے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں دنیا ان کے سامنے سجا سنوار کے پیش کروں گا۔ تو مالک نے اسے اجازت دے دی، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اجازت دے دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے دامے فریب میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے جب اسے گنجائش دی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت، تو پھر اسے قوتیں بھی دی۔ وہ خیالات میں، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے شیطان، خیالات پیدا کرتا ہے، آتی ہیں باتیں۔ ایک تیسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں الجھن ہو تو الجھن سے نکل کے آنا ہی کمال ہوتا ہے۔ اگر معاملہ سیدھا سیدھا ہو اور بندہ اس پہ چل نکلے، پھر اس کا کمال کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سیدھا سیدھا تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اگر رش ہو اور کھڈے ہوں اور گڑھے ہوں تو ان میں جو ڈرائیور گاڑی نکال کے لے آئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک آتا ہے، یہ سمجھدار ہے۔ وہ میاں بالکل روٹین میں سلسلے چل رہے ہوں تو وہ تو ساری دنیا ہی کام کر لیتی ہے، لیکن وسوسے پورے آئیں، شیطان کام پورا کرے، نفس امارہ پوری چھلانگیں لگائے، لیکن بندہ سب کو جھٹک کے پھر بھی رب رسول کی بات ہی کرے، پھر بھی اللہ رسول کی بات ہی کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے صحیح معنی میں قبولیت حق کا مظاہرہ کیا ہے۔ وسوسے انسانوں کو آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اعلانیہ واضح طور پر دشمنی کرتا ہے، اس کا مزاج ہے۔ وسوسے آتے ہیں، خیالات بھٹکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو معاذ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، خدا رسول کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آئے نا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، رب کی پناہ میں آنے سے چھٹکے جائیں گے، یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھو میں تو جب سے ہوں غریبی دیکھی ہے، بیماری دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے، اور خدا کے بندو عقیدہ توحید ہے کیا بھلا؟ عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہم نے رب کو ماننا ہے اور اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی تکلیف آئے تو بندہ مومن تو اسے خدا کا فضل جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف آتی ہے تو گناہ لے جاتی ہے، بھول چوک ہو گئی، یہاں درگزر ہو گئی، تو اس وسوسے کو جھٹکیں۔ تیسرا، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے یہ باتیں عورتیں کرتی تھی، اب کافی سارے مرد بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی کالا جادو ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مینوں کسے کیا ہے، تیرا کسے کاروبار بننے ہیں، مجھے فلانے نے یہ بات کی ہے تو فلانے نے، اور مطلب یہ کہ خاتون کو تو گھر میں ہم جا کے سمجھا نہیں سکتے، تو حاجی صاحب کو اور میاں صاحب کو اور محترم حضرت کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ کسی نے کہا شہاب الدین غوری سے کہ تلواریں چمک رہی ہیں، تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا میں مومن ہوں، مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں، تو یہ نہ بھی چمکی تو مر تو پھر بھی جانا ہی ہے، تو ڈر ڈر کے، سہم سہم کے، تڑپ تڑپ کے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، بلکہ اس نے فضل فرما دیا ہوا ہے، اس نے سمجھ دے دی ہے دین آنے پر۔ وہ میرے عزیز سہم سہم کے رہنا پتہ نہیں کیا ہو گیا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ وہ جناب ہمارے دروازے کے سامنے نہ صبح کو 2 ہڈیاں پھینک گیا، اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ جادو ہے، اور سیاںا بیانا بندہ ہے۔ اور جی میں 1 بجے گھر میں داخل ہوا ہوں تو کوئی شے نہیں تھی، فجر میں اٹھا ہوں تو ہڈیاں پڑی تھیں وہ بھی دروازے پہ۔ میں نے کہا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ بچے کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ زیادہ، تو کھاتے بھی رات کو ہے، تو کوئی گزرا ہوگا آپ کی گلی سے تو آپ کے دروازے پہ پھینک گیا ہے۔ کہتے جی نہیں اگے نہیں کدی چھٹیاں۔ میں کیا کوئی چھوڑ دو آپ کی مہربانی، مطلب کن چکروں میں پڑ گئے؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے۔ یہ 20 لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ وہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو اب میں جاؤں کہ یہاں کام پہ نہ جاؤں، واپس آ جاؤں؟ تو میں کہتا ہوں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر جانا چاہیے کہ واپس آ جانا چاہیے؟ کیا مطلب؟ مومن اس طرح کی باتیں کرے گا، اتنے چھوٹے چھوٹے وسوسوں۔ اور پھر میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو لوگ سانپ سے ڈر جاتے ہیں وہ پھر رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں، توکل ختم ہونے لگتا ہے معاذ اللہ، اور یہ کمزوری ہے، اس سے باہر آئیں۔ وسوسے کا علاج کیا ہے؟ اچھا کچھ وسوسے جو ہیں نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کے بھی ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، عنوان ہے نا جی تو پھر بات تو عرض کرنی پڑتی ہے۔ کچھ وسوسے بالکل پڑھے لکھے لوگوں کے، سمجھدار لوگوں کے وسوسے، معاملہ فہم آدمی، چیزوں کو جاننے والا۔ مثلا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے کہ یہ گناہ کر لوں پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ والی خطا کر لوں، اور اس وسوسے کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا بہترین اور صاف ستھرا لگتا ہے، یعنی یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ اگر لفظ کیا ہے؟ اللہ مہربان ہی بڑا ہے، اللہ کریم ہی بڑا ہے، معاف کر دے گا، اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے۔ تو بھائی اللہ مہربان تو ہے، لیکن رب فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں، معاف کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ بھی ساتھ ہی اس اگلے آیت میں بتا دیا کہ یہ بھی انہیں بتانا کہ میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے۔ تو یہ سیانے لوگوں کا۔ اب ایک اور وسوسہ ہے، وہ ہے غربت کا خوف، غربت کا ڈر۔ ایک تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پہلے میں مالدار ہو جاؤں کسی طریقے سے، غربت کے خوف کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ رشوت بھی لیے جاتے ہیں معاذ اللہ، وہ مال بھی کھائے جاتے ہیں، اور بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں جناب لے لوں، پہلے لوٹ مار کر لوں، پھر میں غریبوں کو دے دوں گا، فلائی کام کرا دوں گا۔ تو یاد رکھیں وضو کے لیے پانی بھی شرط ہے اور پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے، گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ لوٹ مار کے مال سے آپ صدقات کریں گے تو یہ وسوسہ ہے شیطانی، اس کو جھٹک دیں، یہ برا خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو مال کم ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا شیطان نہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ خرچ کر دو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تمہیں ڈراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، حضور کیا فرماتے ہیں، مشکات شریف میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو صدقہ کر، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں۔ قربان جائیں کیا جملے ہیں، کیا حسن ہے۔ فرمایا تو خیرات دے، خیرات دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں، اس سے کم ہوتا ہی نہیں۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، چاند سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، کریم نے فرما دیا ہے مال کم نہیں ہوتا، تو مسلمانوں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں۔ صدقات خیرات دینے سے مال کم، آپ یقین کریں اس حدیث پر وجد ہوتا ہے کہ تم صدقات دو، خیرات کرو، مال کم ہوتا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں دینے سے کمی آتی ہی نہیں، یہ مدینے والے رسول نے فیصلہ فرما دیا، یہ حضور نے کہہ دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے وسوسے ہیں۔ پھر ایک طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ جس کے اندر مثبت سوچیں ہوں، اور اگر کبھی اس طرح کا خیال آئے بھی، ڈپریشن کے مریض، ٹینشن کے مریض، الجھی باتیں، تھکی باتیں نہ کریں، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ رزق میرے نصیب کا تھا چلا میرے بھائی کے گھر گیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ پیسے میرے گھر آنے تھے، پڑوسیوں کے گھر چلے گئے جادو کی وجہ سے؟
حسد کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا کہ کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہارون رشید کہ رب ہارون رشید کو دے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. تو جب رب ہمارا مالک قادر مطلق ہے اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے تو ہم کمزور باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں حسد ہو گیا؟ اور میں ایک دو دوستوں سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی قدرت کو نقل کفر نباشر کو آپ سے زیادہ نہیں تھی کہ آپ کے نصیب جو ہیں وہ ٹھیک نہیں لکھے. آپ نے محنت ہی نہیں کی زندگی میں، کوشش ہی نہیں کی، ساری زندگی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے لوگوں پہ توجہ دے کے فلانا کدھر ہے فلانا کدھر ہے وقت ضائع کر دیا. ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، محنت کریں. قانون قدرت یہ ہے کہ روزی کے لیے دنیا داری کے لیے کافر بھی محنت کرے تو اللہ تو اسے بھی روٹی دیتا ہے. کبھی مشرک کا، عیسائی کا، یہودی کا رزق بند کیا اللہ نے؟ تو اگر محنت کرنے پہ رب انہیں دیتا ہے تو تجھے مجھے کیوں نہیں دے گا؟ ہم محنت کرنے کو تیار نہیں، کوشش کرنے کو تیار نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ ہیں کہ وہ کبھی جادو کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ابا نے صحیح طور پہ ہمیں کام نہیں سکھایا، کبھی کہہ رہے ہیں فلانے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. اپنی غلطیاں دوسروں پہ نہ تھوپیں، یہ وسوسے ہیں.